کا بہت نقصان کر دیا ہے اور مزید یہ ملک ان کا نقصان برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے. اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر ان نااہل حکمرانوں کو ہم ایک دن بھی مزید دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو اس آزادی مارچ کو ہم سیرت طیبہ کانفرنس میں تبدیل کر دیں. ریبر کمیٹی نے قرار دیا کہ حکومت پر دباؤ مزید بڑھایا جائے. مختلف تجاویز پر غور کیا گیا اور یہ فیصلہ ہوا اگلے چند دنوں میں دباؤ بڑھایا جائے گا اور اس کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا. ہم سارے اس پہ متفق ہیں کہ یہ جو آزادی مارچ ہے یہ یوں کہ تو جاری ساری ہو. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے آزادی مارچ کے حوالے سے اور جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لگ رہا ہے ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی, کیونکہ وہاں بھی جو ایک ڈیڈ لاک کی سی صورت حال ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, جس میں جب بھی اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس کی بجائے کہ وہاں کوئی لیجسلیشن ہو, قانون سازی ہو, زیادہ وقت لڑائی میں ہی گزرتا ہے. اور آج جو صورتحال تھی وہ ہم نے دیکھی تو حکومت نے 15 بلز پیش کیے اور جو 9 آرڈیننسز تھے ان کو ترمیمی بلوں کی صورت میں منظور کروا لیا. مگر پہلے ہم تفصیل سے اگر بات کریں گے تو وہ کریں گے آزادی مارچ کی. بظاہر اب تک دھرنا جو آزادی مارچ تھا وہ ایک دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے. اپوزیشن مانے نہ یا مانے اور JUIF کہے یا نہ کہے, اس کو ختم کروانے کے لیے جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے وہ باتیں تو بہت کر رہی ہے مگر لگ نہیں رہا کہ اس کا کوئی بہت ایک ایکٹیو رول رہ گیا ہے. 2 ملاقاتیں ہی ہوئی ہیں, اس کے بعد ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی JUIF کے ساتھ, نہ کہ اپوزیشن کی جو رہبر کمیٹی ہے. مگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ تقریباً 4 ملاقاتیں کر چکے ہیں. اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج بھی ایک ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے. اس سے بھی اب کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا یہ دیکھنا پڑے گا. تمام اپوزیشن پارٹیز نے البتہ آج جب ان کی جو رہبر کمیٹی تھی اس کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کے اندر کہا کہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آزادی مارچ ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر لے گا. مگر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو استعفیٰ ان کو چاہیے یا فریش الیکشنز کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی برقرار ہے, یعنی کہ تبدیلی آئی بھی ہے مگر نہیں بھی آئی. دوسری طرف آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر ہی دوبارہ ہمیں دیکھنے کو ملا ایک سخت کانفرنٹیشن حکومت میں اور اپوزیشن کے اندر. حکومت نے 15 جو بل تھے وہ ایوان میں پیش کیے اور اپوزیشن کی طرف سے احتجاج اور شور شرابہ ہوا, مگر پھر بھی جو 11 بل تھے وہ منظور کر لیے گئے, جن میں 7 ایسے تھے جو آرڈیننس کی صورت میں پریزیڈنٹ نے ریسنٹلی پاس کیے تھے. اپوزیشن نے بہت شور مچایا, سخت رد عمل آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ عمل جو ہے یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے اور اب لگ رہا ہے کہ ایوان کے اندر بھی جو تناؤ ہے وہ برقرار رہے گا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کے کچھ رہنما جو اس وقت جیل کے اندر ہیں ان کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ ایشو ہو گئے ہیں. ان سب ایشوز پہ آج بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب جو ممبر ہیں حکومتی مذاکراتی ٹیم کے اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, مگر ان سے ہم بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں اسد عمر صاحب سے. جی اسد صاحب, کہاں تک پہنچی جو آپ کی ٹاکس چل رہی تھیں؟ 2 ملاقاتیں ہوئی, اس کے بعد اپوزیشن تو اب آپ سے بات ہی نہیں کری, وہ تو چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کر رہی ہے. آپ لوگ تو لگتا ہے میڈیا ٹاکس جتنے ہی رہ گئے, انٹرویوز دے رہے ہیں, ہم جیسے غریب صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا. آپ جیسے غریب صحافی اگر سارے پاکستان کے غریب آپ جیسے ہو جائیں تو ملک کے حالات بہت اچھے ہیں. میں اپنی بات کر رہی تھی. ویسے ایک سیکنڈ میں جواب دیتا ہوں, پہلے مجھے یہ بتائیں, میں ابھی اندر آ رہا تھا تو سامنے وہ پوسٹر لٹک رہے تھے ڈان کے ملازمین جو ہیں, وہ تو پرانا پوسٹر ہے صاحب. آپ تو ایسے بات, وہ ڈان کی انتظامیہ سے آپ اپنے ملازمین کے غریب ورکرز کا تو خیال رکھیں. دیٹ شوز کہ آپ کتنے عرصے کے بعد ہمیں انٹرویو دینے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ 6 مہینے پرانا پوسٹر ہے. اچھا, میں تو جس چینل پہ جاتا ہوں نا تو مجھے وہ کوئی لڑکا اوپر لے جا رہا ہوتا ہے یا کوئی کیمرہ مین کہتا ہے سر 4 مہینے ہو گئے تنخواہ کے. نہیں, ہمارے ہاں تنخواہ عمومی بیماری ہے. ڈان یوزڈ ٹو بی the best employer. I'll say this on air. Used to be the best. Don still pays regularly. اچھا جی, اب آپ کے سوال کا جواب. جی دیکھیں,
ہماری جو بات چیت ہوگی، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہم سے الگ نہیں ہے بائی دی وے. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں. پر وہ ملاقاتیں الگ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ایک ذاتی، اور ہمارے ہم ظاہر ہے ہمارا حصہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، تو ہمارے خیال میں یہ پروڈکٹیو چیز ہے. ان کی ایک پرانی ریلیشن شپ ہے مولانا کے ساتھ، تو وہ ان کے ساتھ بات چیت وہ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. جس پیرائی کے اندر بات چیت ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک اجتماعی پوزیشن ہے، وہ حکومت کی ایک پوزیشن ہے جس کے پیرائی میں بات ہو رہی ہے. اس وقت آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو مجھے کسی کو میں کہہ رہا تھا، جب اسمبلی میں مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہیں ہو رہا فیصلہ. اس وقت لگتا یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ٹائم ہمارے ساتھ ہے، اگر 2-4 دن اور لگ جائیں تو اس میں کوئی اتنا حرج نہیں ہے، اور جے یو آئی سمجھتی ہے کہ ٹائم ان کی سائڈ پہ ہے، 2-4 دن اور لگ جائیں تو حرج نہیں ہے. سر اس پہ آپ کو یاد ہے افغان طالبان نے کیا کہا تھا امریکنوں کو کہ ٹائم اگر آپ کے پاس اگر گھڑیاں ہیں تو ٹائم ہمارے پاس ہے. لیکن یہ تو میں تجزیہ آپ کو بتا رہا تھا. However, بال تو ان کے کورٹ میں نا. آخری یہ تو انہوں نے خود اکنالج کیا نا، میڈیا کے سامنے انہوں نے کھڑے ہو کے اکنالج کیا کہ حکومت نے اپنی تجاویز ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. آخری جو بات ہوئی جو فارمل، اور اب ہم اپنی لیڈرشپ سے جا کے مشاورت کریں گے، اور لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں جب کچھ بتائے گی تو اس کے بعد ہم اگلا راؤنڈ کریں گے. تو بال ان کے کورٹ میں. سر آپ نے کیا تجاویز ان کے سامنے رکھی ہیں؟ پچھلی دفعہ آپ نے جب ہم سے بات کی تھی اسی شو میں تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے کیا 4 شرائط سامنے رکھی. اب آپ نے ان کے سامنے کیا شرائط رکھی؟ ان 4 میں سے ایک تو شرط یہ تھی کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور آئین کا بول بالا ہونا چاہیے. اس پہ کون اعتراض کر سکتا؟ تو یہ تو ایپل پائے اینڈ موم والی بات ہوگی نا. دوسری جو باقی جو 3 شرائط تھی، ان 3 شرائط کو ماننا یا نہ ماننے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے تو نیا کرا لیں. مجھے یہ وزیر اعظم اچھا نہیں لگتا، یہ ضرور سے مقبول ہے، شاید میں اس کو کبھی بھی الیکشن میں نہیں ہرا سکوں گا، تو اس کو ہٹا دو، کوئی اور کسی کو لے آؤ جس سے ہم الیکشن جیت سکیں. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کہے کہ میں بات نہیں سنتا آپ کی، نہیں مانتے، رائٹ. تو کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں ڈیمانڈز کے اندر. مجھے سچی بات ہے میں ابھی تک کنونس نہیں ہوں کہ وہ سنجیدہ ہے، یہ ان کی حقیقی ڈیمانڈز ہیں، میں ابھی تک اس پہ کنونس نہیں ہوا. لیکن اگر آپ کی یہ سنجیدہ ڈیمانڈز ہیں تو پھر یہی بات چیت ہوگی نا، رستہ یہی نکلے گا. اچھا وہ کیا طریقہ فالو کیا جائے، وہ کیا پروسیس فالو کیا جائے جس کا نتیجہ آپ کو بھی ایکسیپٹیبل اور مجھے بھی ایکسیپٹیبل ہو، جس کی بنیاد پہ یہ پتا چلے کہ واقعی میں. اور بنیادی ایشو کیا ہے، یہ ساری ڈیمانڈز کہاں سے رائز کر رہی ہیں باقی تینوں ڈیمانڈز؟ کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھا. الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھا، اس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے پارلیمنٹری کمیشن آپ چاہتے ہیں، پارلیمنٹری کمیشن بنا دیں. سو از دس این آفر فرام یو کہ آپ پارلیمنٹری کمیشن؟ ہم یہ کر چکے ہیں آفر، یہی ہم نے نہیں، یہی تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے ان کو کیا آفر دیا؟ ہم نے دیا؟ اس دن یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے. میرے خیال میں کہ یہ بہت پروڈکٹیو نہیں ہے کہ میڈیا کے اندر آپ ڈسکشن شروع کر دیں گے یہ اور اس کی پروز اینڈ کونس. بٹ اس کے بعد مولانا نے کیونکہ اپنی تقریر میں بات کر دی تو اس لیے اب ہم آزاد ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. آپ کو کوئی اور طریقہ کار سمجھ میں آتا ہے آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے، منطق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، کہ کس طریقے سے یہ فیصلہ کیا جائے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ ابھی تو ہمیں ایک عجیب و غریب مذاق خیز قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ مولانا کے ادھر کھڑے ہوتے ہیں محمود اچکزئی، مولانا کے دوسرے طرف کھڑے ہوتے ہیں وہ شخص JUIF کے جنہوں نے محمود اچکزئی کو ہرایا، اور محمود اچکزئی کہتے ہیں حکومت نے دھاندلی کرا دی. اچھا تو پھر کیا ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں ایون دو یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل اس کہ آپ لوگوں نے ان سے کہا کہ اچھا پہلے یہ کسی طریقے سے اسٹیبلش تو کر لیں کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر تھے؟ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. سو یہ جوڈیشل کمیشن آفر کیا سر آپ نے یا پارلیمنٹری کمیشن؟ جو آپ کو پسند ہو. دیکھیں ہمارے پاس ہمیں چھپا تیسرا کوئی طریقہ ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہے تو وہ آپ کر لیں. تو اگر پارلیمنٹری کمیشن وہی پرانی جو ہے اس کو فعال کرنے کی بات ہے، یا اگر وہ چاہیں تو نئی بھی بنا جو ہے وہ فعال کرنا چاہیں اس کو فعال کر لیں، نیا بنانا چاہیں نیا بنا لیں. کوئی منطقی طریقہ آپ کو یہ اڈاپٹ کرنا ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہو سکے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھا یا نہیں تھا. اور اس کے اوپر اب یو ویٹنگ فار دیم ٹو گیٹ بیک ٹو یو. یہ اب اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بس آپ مطلب آپ کی طرف سے نہیں آپ کی طرف سے یہی ایک آفر ہے ان کو، کوئی آپ نے اور ان کو آفر نہیں کی؟ ایشو یہی ہے نا، ایشو تو سارے وہ جو 3 ڈیمانڈز ہیں، وزیر اعظم استعفیٰ دے دے، فریش الیکشن کرا دے
اور وہ اس الیکشن کے اندر ہمیں کہیں خاکی وردی نہ نظر آئے دور دور تک. یہ ساری اس سب کی بنیاد کیا بنے گی؟ وہ بنیاد یہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے خیال کے اندر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو آپ گھر چلے جائیں. اسد صاحب ایک اور بات بتائیں, جب آپ, کیونکہ آج کل بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے, آئی ایم شور کہیں نہ کہیں آپ نے بھی سنی ہوگی کہ JUIF کو abandon کر دیا ان کے allies نے, پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر پھوٹ سی پڑی ہوئی ہے, کچھ سیریس ہے کچھ سیریس نہیں ہے. تو جب آپ ان سے نیگوشیٹ کرنے گئے, ایک دو دفعے بات کرنے گئے, ڈو دے آل سیم سیریس یا ایکولی, یا کوئی ان کے موڈ میں, یا کچھ بیٹھے ہوئے زبردستی اٹینڈنس لگوانے کے لیے کچھ پارٹیز کے جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ زیادہ سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں جو چھوٹی پارٹیز ہیں, اسپیشلی جو بلوچستان میں جن کی زیادہ بیس ہے, ان کا ایک الگ نقطہ نظر ہے اور ان کو ہم الگ کر دیں. ANP کا وہ واقعی میں وہ الیکشن کے جو لیجیٹمیسی کو ان کا فوکس وہی ہے. اچھا, ANP کا ایک بالکل مختلف فوکس ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ ایک حد سے آگے جانے کو تیار نہیں ہے, وہ سسٹم کو ڈیریل کرنے کو تیار نہیں ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. پیپلز پارٹی اور PMLN کے آبجیکٹو آبویسلی اس وقت جو ہے وہ پرائمری آبجیکٹو اپنی لیڈرشپ کو احتسابی عمل سے بچانا ہے. وہ جو مرضی الفاظ استعمال کرنے, ان کا پرائمری ہدف نہیں نظر آتا ہے. میٹنگ کے ایکسپیرینس پہ کہہ رہے ہیں یا یہ آپ اب اپنی پارٹی کی پوزیشن سے رب ہمیں بتا رہے ہیں؟ میں تو آپ کو جتنی کھل کے بات کرو, میں تبھی تو کلیریفائی کروں. صرف میٹنگ نہیں, صرف میٹنگ کے اندر جو ہو رہا ہے اس میٹنگ میں بھی آپ کو یہی پورے پروسیس کو میں دیکھ رہا ہوں نا. بٹ آپ کو میٹنگ میں بھی یہی پرسپشن ملتا ہے؟ میٹنگ کے اندر بھی مجھے یہی پرسپشن ملتا ہے. اس میں بھی پیپلز پارٹی اور PMLN کی پوزیشن کے اندر بھی ڈفرنسز ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ بھی ڈفرنسز نظر آتے ہیں. وہ بالکل میں اسپیسیفک نہیں ہونا چاہتا. ہو یہ رہا ہے سیاسی عمل ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے, اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. سب پارٹیاں ایک دوسرے کو ساتھ ہونے کے باوجود استعمال کرنے کی اپنے بیسٹ ایڈوانٹیج میں کوشش کر رہی ہیں. ہر ایک کا اپنا ڈفرنٹ آبجیکٹو ہے, ہر ایک اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. JUIF کا مقصد بالکل, JUIF کو نیا الیکشن کرانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ JUIF 11 نہیں 13 سیٹیں 20 آ جائیں گی. JUI کا جو امیڈیٹ مقصد تھا وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا. انہوں نے 70 سیٹوں والوں کو پیچھے کھڑا کر دیا. مولانا تقریر کرتے ہیں, وہ پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں, مسکراتے ہیں. سو ان کا تو ایک جو کمپلیٹ ارریلیونس ایک زمانے میں ہوگی تھی. کتنے JUI کے لوگوں کو آپ اپنے پینل ڈسکشن میں بلاتے تھے, اب پروگرام ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. سو انہوں نے تو ایک آبجیکٹو اچیو کر ان کا یہی آبجیکٹو تھا. میرے خیال میں یہ چھوٹا آبجیکٹو نہیں ہے. انہوں نے الزام آپ کے اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے 2014 کے دھرنے پہ. 2014 میں ہماری اور JUI کی ابھی کی پوزیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ گیٹنگ پارٹی تھے. JUI نے اپنے آپ کو کہاں پوزیشن کیا؟ JUI نے اپنے آپ کو پوزیشن کرنے کی وہ کوشش کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان کی پالیٹکس اب ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. وہ مولانا نے بالکل ٹھیک کہا کہ 2014 میں بھی وہ سب ساتھ تھے, 2019 میں بھی وہ سب ساتھ تھے, 2014 میں بھی PTI اکیلی پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, ابھی بھی اکیلی پاکستان کا عوام اور PTI ایک طرف کھڑے ہوئے, اور یہ ساری ٹریڈیشنل پارٹیز ایک طرف کھڑی ہیں. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ عوام نظر آ رہا ہے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کتنی عوام نکل گئے. ووٹ تو اب PMLN کو بھی پڑتا ہے نا, ویسے تو put your hand on your heart. اور آپ مجھے بتائیے 2014 کے جلسے میں آپ کو عوام موبلائز ہوئی بھی نظر آ رہی تھی یا نہیں؟ اور کیا آپ کو یہاں پہ عام عوام موبلائز ہوئی بھی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو PMLN اور PPP نے اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو موبلائز نہیں کیا نا, تو یہ آپ وہ اگر کرتے تو پھر ہم یہ بات کرتے. مولانا میں آپ کو بتا رہا تھا آبجیکٹو ان کی پوزیشننگ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیوائڈ اب کریٹ ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست میں, اس ڈیوائڈ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہو, ان کی خوش قسمتی اگر اپنی ان کی طرف سے میں سوچوں تو وہ کہیں گے اگلے 2 سال میں الیکشن ہو جائے, 3 سال میں الیکشن ہو جائے, یا 4 سال بھی اگر انتظار کرنا پڑے, کوئی بھی ان میں سے ایسی اس وقت صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ پوری حکومت بنا سکے. کولیشن گورنمنٹ بنے گی, ایک NTPTI گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جائے گی. ایک ڈومیننٹ ہے نا, جس طرح PMLN کا پہلے تھا, کولیشن تھی, PMLN کے ساتھ لوگ تھے, لیکن ڈومیننٹ PMLN کی حکومت تھی. ایسا آئندہ کوئی سیناریو نظر نہیں آ رہا. اس صورتحال کے اندر مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی ریلیونس کریٹ کی ہے, جب وہ کولیشن بنے گا وہ میرے بغیر مکمل نہ ہو سکے, اور جب میرے بغیر مکمل نہیں ہوگا تو وزیر اعظم پاکستان مولانا فضل الرحمان, دا فیس آف جینڈر ایکوالٹی,
माइनॉरिटी इमेंसिपेशन। साहब ये तो अब आप बहुत ही ज्यादा आगे जा रहे हैं। मौलाना साहब आप वज़ीर आज़म नहीं करने को तैयार हैं? अच्छा चलिए ये हम इस पे डिस्कशन करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे असद उमर के साथ कि वो कितने तैयार हैं टू एक्सेप्ट मौलाना फजलुर रहमान एज हिज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। स्टे विद अस। तमाम अरकान जो इसके हक में हैं हाँ कहें, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। ये तौहीन है इस ऐवान की, इस अदारे की जो खुद मुख्तार है। कि तमाम जो कार्रवाई आज हुई है, मैं समझता हूँ कि ये इस कार्रवाई की कोई कानूनी या आईनी हैसियत नहीं है, और जो कानून साजी सो कॉल्ड आज की गई है उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। एक सोचे सजदे मंसूबे के तहत 20-25 मिनट आधे घंटे के अंदर सारा काम निपटाया गया, और उसके बाद इजलास जो है उसको कल पे मौखर कर दिया गया। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें असद उमर साहब से। असद साहब, अब आपने वजीर आजम तो जे मौलाना फजलुर रहमान को बना दिए अगला मुल्क का। मैंने कहा कि ये आपकी मौलाना अपने जहन के अंदर वजीर आजम तो मैं तो इसको यही कहूंगी कि ये आपकी कंस्पिरेसी थियरी। अच्छा, अब क्योंकि आपने एक वो रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज खोली है, तो अब एक कंस्पिरेसी थियरी अगर आप इजाजत दें मैं भी, अब धरना जो मौलाना ने किया, एक धरना आपने भी किया था, वजूहात शायद फर्क होंगी, मगर उस वक्त भी बात ये की जाती थी कि उस धरने का जो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बहुत प्रेशर में आई, वो कमजोर हुई। और इस दफे भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि शायद इस धरने का एक मकसद जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे किसी किस्म का कोई प्रेशर डालना था। तो वो अब उसकी जो एविडेंस है इस कंस्पिरेसी थियरी की, वो लोग इस तरह देख रहे हैं कि आज जैसे प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू हो गए, और उन लोगों के हुए जिसके ऊपर आपकी हुकूमत कहती थी कि ये क्या तरीका है कि जो करप्शन के इल्जाम लगे हुए हैं वो क्यों पार्लियामेंट आए। आपके मेंबर से बात करते थे, वो कहते थे स्पीकर की मर्जी है, मगर स्पीकर की मर्जी तो नहीं थी, हम मतलब लगता तो यही था कि वो पार्टी की मर्जी है। तो क्या सचमुच अब हम देख रहे हैं ये कि आपकी जमात का जो एक एटीट्यूड था टुवर्ड्स दी ऑपोजिशन, उसमें हमें नरमी नजर आ रही है? अब जिस तरह इमरान खान साहब ने एफर्ट भी किया, जब नवाज शरीफ साहब बीमार हुए, उन्होंने यहां तक पंजाब हुकूमत को कहा कि मरियम नवाज साहिबा को अस्पताल भेज दें ताकि वो अपने वालिद के साथ रह सके। तो एवरीबडी इज कनेक्टिंग ऑल ऑफ दिस टू अ कंस्पिरेसी थियरी। वो पाकिस्तान की देखें, उसकी वजह बड़ी सादा सी है, पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है इन कंस्पिरेसी से। तो इसलिए पाकिस्तानी बेचारे इतनी दफा डसे हुए हैं कि वो जब देखते हैं हालात को तो वो कंस्पिरेसी ढूंढते हैं इसके अंदर। वो एक हमारे माशरे की तो आप कह रहे हैं आपकी हुकूमत की रवैये में कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको बताता हूँ, 2013 के इलेक्शन आने में कुछ चंद माह बाकी रह गए थे, बिल्कुल पिष्ट उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मुकाबला था, नया इतना मुकाबला शुरू हुआ था। अब्बास शरीफ मरहूम का इंतकाल हो गया, मियां साहब के छोटे भाई। इमरान खान, हम सब तो गए मियां साहब के पास, घर गए उनके दुआ करने के लिए। सो इस वक्त, और प्रोडक्शन ऑर्डर का मैं बता दूं, बिल्कुल स्पीकर जो है उनकी डिस्क्रेशन है, और स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, वो कभी अलाउ कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं, अपनी डिस्क्रेशन से करते हैं। शायद मैं तो स्पेकुलेट ही कर सकता हूं कि क्यों उन्होंने इशू किया है। शायद उन्होंने इसलिए भी किया है कि एक मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऑपोजिशन साथ बैठी हुई है, तो एक माहौल में गुडविल जेस्चर के तौर पे उन्होंने शायद अलाउ किया। वही सर ना, तो आपकी शायद जो बात करें कमजोरी, और इसमें बहुत जमीन आसमान ठीक है, बट वही बात आप मतलब कि ये कह रहे हैं ना कि इस वक्त हुकूमत को आफ्टर स्लाइटली ओवर अ ईयर आपको ये एहसास हो रहा है, या कहीं ना कहीं हुकूमत में ये एहसास हो रहा है कि ऑपोजिशन की गुडविल इज नॉट अ बैड थिंग। नहीं, ये हम जो है कोई नई चीज, जैसे मैंने कहा ना, पहली बात तो नहीं हुआ कि एक साल से प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू किए थे, आज कर दिए। आज ही इसी हुकूमत ने इसी हाउस के अंदर अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई है, 15 से ज्यादा बिल पास किए हैं, कॉपियां फाड़ के ऑपोजिशन बाहर चली गई। वो तो कह रहे हैं कि ये इन्होंने आज खत्म कर दी जमहूरियत। आप कह रही हैं कि हम कमजोर पड़ गए उनके सामने? नहीं, कमजोर नहीं पड़ गए। मैंने सिर्फ कहा कि कंस्पिरेसी थ्योरी, और देखें ना प्रोडक्शन ऑर्डर्स पीछे नहीं आ रहे थे कि एक प्रेशर सब शायद महसूस हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। इतनी ज्यादा हमारे वो, जैसे हमने कहा ना, हम डसे हुए हैं। मेरे जैसा आदमी जिस वक्त नवाज शरीफ की रिपोर्टों की खबरें आनी शुरू हुई, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को डायरेक्ट खुद फोन किया, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कॉलीग हैं आपकी, मेरी कॉलीग हैं। उसके अलावा भी एक विद इन द पार्टी होता है ना कुछ लोगों के साथ आपका। सो मैंने उनको डायरेक्ट फोन किया,
मैंने कहा यार कि मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद से डायरेक्टली सुना, उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो वो तो लोग शक की निगाह से हर चीज को देखते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, और वजह है जिसकी वजह से वो देखते हैं। सो द प्रोडक्शन ऑर्डर्स आर जस्ट, पहले भी स्पीकर की मर्जी थी, अब भी स्पीकर की मर्जी है जी, और जमात का उसमें कोई ताल्लुक नहीं, वजीर आजम इमरान खान का। जमात का डिवाइडेड ओपिनियन होता है। जमात में कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल हमें तो माहौल बिल्कुल ठंडा रखना चाहिए असेंबली के अंदर, कुछ बोलते हैं बिल्कुल ऑपोजिशन को अपनी स्ट्रेंथ के साथ मुताबिक उनको रखना चाहिए। डिवाइडेड ओपिनियन रहता है। और आपके जो एक मिनिस्टर हैं सरवर खान साहब, वो गुज़िश्ता रात एक प्रोग्राम में आए और उन्होंने खुद वहां कह दिया कि मुझे लगता है कि डील हो रही है, और अभी तक हुकूमत की तरफ से हमें कुछ मालूम नहीं हुआ कि कुछ डिनायल आया हो, को वजीर आजम साहब ने उनको कहा हो क्या कर रहे हो ये, मतलब कि देखे ना सॉर्ट ऑफ आपकी हुकूमत का जमहूरी पार्टी है ये, हर एक एक्चुअली हुआ ये। मुझे हालांकि सरवर खान साहब मिले थे असेंबली के अंदर, अच्छा। लेकिन मैंने ये अभी शाम को पढ़ा, मैंने देखा तो मैंने पढ़ा कि सरवर खान साहब ने ये एलिजेडली ये कहा है, वरना मैं उनसे पूछता कि उन्होंने क्यों कहा है। मैंने तो आपको अपना बताया, मैं जो हूं मुझे शक था कि ये हेल्थ रिपोर्ट ठीक है कि नहीं है। सर ये तो अब सारी पार्टीज का मसला है ना, हर वक्त हर किसी को यही प्रूव करना होता है कि वो कितने वफादार हैं टू द लीडर ऑफ द पार्टी। यू थिंक कि आपकी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है जमात में? आप गलत आदमी से बात कर रही हैं। नहीं, मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा कि ये आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो करते हैं। जमहूरी पार्टी, आपने कहा सरवर खान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, वो तो दैट्स एम्बैरेसिंग टू द पार्टी। उन्होंने अपने लीडर को क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कहा कि डील हो रही है, विच इज गोइंग टू बी एम्बैरेसिंग। सर को फाइनेंस कमेटी में आपने भी आज शिकायत की है गालिबन के हफीज शेख साहब जो है वो आए नहीं, कभी नहीं वो टीवी पे तो चल रहा था। मैंने नहीं कंप्लेन की, मैं आपको तो बड़ा अच्छा किया आपने सवाल पूछा। हर मीटिंग शुरू हो एक रौला डाला भाई जी हफीज शेख नहीं है, हफीज शेख नहीं है, हफीज शेख नहीं है। मैंने इनको वादा किया था पिछली मीटिंग में कि अगली मीटिंग में मैं पिछले 11 साल का रिकॉर्ड आपके सामने रख दूंगा। आज हमने 11 साल का रिकॉर्ड उनके सामने रख दिया। अच्छा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस या एडवाइजर फॉर फाइनेंस, उनकी हाजिरी क्या रही है? सबसे ज्यादा औसत तहरीक इंसाफ की बनती है। जब आप थे पार्ट ऑफ द नहीं, जब आप थे हफीज तहरीक इंसाफ का ही है ना। ना पहले बताएं कि वो अटेंडेंस आपकी थी हफीज शेख साहब की? आज हमाद भी आए थे, वो भी फेडरल मिनिस्टर है। वो ये हम उनको दिखा रहे थे। मेरे हफीज शेख साहब आए कि नहीं आए? अभी तक नहीं आए, आ जाएंगे किसी दिन। नहीं क्लेरिफाई करिए, हम जस्ट गेटिंग द फैक्ट्स। वो जो बहुत ज्यादा शोर मचाते थे ना, उनके बाद कभी रिकॉर्ड निकाल के देख लिया। हफीज शेख साहब 3 साल में सिर्फ 3 दफा उस जमाने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आए थे। साल में 1 दफा आते थे। हमने कहा यार साल में 1 दफा इस दफा भी आ जाएंगे, अभी तो 6 महीने हुए, हौसला रखे आप। वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती थी, उसको हमने आज फैक्ट सामने रख दिया। मेरे ख्याल में मेरी जाती राय है, इसलिए मैं जाता था। मैंने खुद फोन करके डेट चेंज कराई मीटिंग की, बिकॉज मैं जाना चाहता। मेरे ख्याल में अगर मिनिस्टर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर जाए, हर मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें होती है। जहां अहम चीज आती है उस मिनिस्टर का फायदा है जाने में, वो बेटर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होगी। जो कमिटीज के अंदर माहौल, जैसे आपने शायद नोट किया हो, वो जनरली बाय पार्टिजन, नॉन पार्टिजन माहौल होता है। सीरियस डिस्कशन होती है। 20 लोग अगर कमेटी में है तो 3-4 ऐसे, खासतौर पर फाइनेंस की कमेटी बड़ी ताकतवर कमेटी होती है। इस वक्त हमारी ऑपोजिशन के लोग अगर आप वहां पे देखें, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, पंजाब की फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है, सीरियस लोग हैं। उनकी बात सुनने में से बेहतरी आती है आपके फैसलों के अंदर। मेरे ख्याल में आना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आज वो डेटा में इसलिए लेके गया था कि ये कोई नया अजूबा नहीं हो रहा, पहले से बेहतर ही हो रहा है। चले, अच्छा असद साहब, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक आखिरी सादा से सवाल, आप फेडरल कैबिनेट में वापस आ रहे हैं कि नहीं? ये मैं पहले, मेरी 2 हफ्ते पहले तक तो ये आर्गुमेंट होती थी कि पाकिस्तान में आजकल खबरें बड़ी कम है, इसलिए हर 2 हफ्ते बाद ये सवाल आ जाते हैं। अब तो बहुत खबरें हैं। अब भी हमने सोचा चले अब जाते आप आ रहे हैं इतनी मुश्किल से, एक तो आप हमारे हाथ आते हैं तो फिर हम सब कुछ ही पूछ लेना कि आप आ रहे हैं कि नहीं कैबिनेट में वापस। जानता है जी, अल्लाह ताला फैसले करता है, बड़े फैसले जिंदगी के अल्लाह ताला के यहाँ होते हैं। मेरे कान में मेरा कॉली कह रहे, इसका मतलब है आ रहे हैं। ये कॉली 6 महीने से तो भेज रहे हैं मुझे। मैंने सॉरी, हाँ मुझे याद आ गया, ये सब मैंने मीडिया वालों से, मैं ये जब ये सवाल पूछते ना, आपस में एक दफा फैसला कर लें कि मैंने किस चीज का वजीर बनना है। एक चैनल बोलता है पेट्रोलियम, दूसरा बोलता है इंडस्ट्रीज, तीसरा बोलता है इंफॉर्मेशन, चौथा बोलता है इंटीरियर, पांचवा बोलता है आपको क्या पसंद है? मुझे पसंद है जो अभी मेरी सूरत हाल है। काम करते रहे, बंदे हुए कोई पोजीशन कोई ना हो। रन दिस कोट द डे यू डू, इफ यू डू कम बैक टू द फेडरल। बिल्कुल रन करेंगे, मेरी प्रेफर्ड पोजीशन यही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड फॉर गुड। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमसे बात की। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक
اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو ٹیکسیشن ریفارم کی ایفرٹس کر رہی ہے حکومت، اور ساتھ میں ایف بی آر کے اندر جو اس حوالے سے ایفرٹس ہو رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو اس وقت حکومت ٹیکسیشن کے حوالے سے ایفرٹس کر رہی ہے، اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بھر کے اندر ٹیکس اسیسمنٹ اور پراپرٹی کی قیمت کا پتہ چلانے کے لیے ایک سروے کیا جائے گا، اور تاکہ ڈاکیومنٹ بھی کیا جا سکے معیشت کو. اور ساتھ میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایف بی آر کے اندر خود اصلاحات لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اصلاحات کے خلاف ادارے کے اندر کافی خدشات موجود ہیں، اور جو امپلائیز ہیں اور ممبرز ہیں ایف بی آر کے، انہوں نے شدید مزاحمت بھی کی ہے اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے. ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق، ٹیکس امور. ویلکم ٹو دا شو سر. سر یہ بتائیں سب سے پہلے ہمیں کہ یہ جو ٹیکس سروے کی بات آ رہی ہے کہ 2 سال پہ سارے ملک کا سروے کیا جائے گا، اور پراپرٹی کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی جائے گی، اور یہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ سروے اتنا ضروری کیا ہے، یا کیا سچ مچ اتنا اہم ہے بھی جتنا خبروں میں لگ رہا ہے؟ یقینی طور پر اس کی بیک گراؤنڈ تو آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلی حکومت نے ایک ٹیکس ریفارم کمیشن بنایا، اس نے فیبروری 2016 میں اپنی رپورٹ دی، مگر پھر انہوں نے کچھ اس پہ عمل نہیں کیا. اور اب ورلڈ بینک آپ کو پتا ہے کہ وہ $400 ملین سے زیادہ کا پروگرام لے کے آیا ہے. تو ریفارمز کی جو ضرورت تھی اسٹرکچرل کی، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنی ٹیکس بیس کو براڈ کرنا، ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا، آٹومیشن کی طرف جانا، ڈاکومنٹیشن کی طرف جانا بہت لانگ اوور ڈیو تھا. اور پچھلی حکومت میں جیسا میں نے عرض کیا ایک بڑا ٹیکس ریفارم کمیشن بنا کر اس کی ساری رپورٹ کو کانفیڈینشیل ڈکلیئر کر کے اور وہ پبلک پہ ڈبیٹ ہی نہیں ہونے دی. اب بھی مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہو رہا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے اس رپورٹ کو پبلک کیا جاتا، پھر ورلڈ بینک کے جو دستاویزات ہیں جو وہ چاہتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر ایک پبلک ڈبیٹ کی جاتی، سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی جاتی، جس میں obviously پریزنٹلی جو ورک فورس ہے ایف بی آر کی وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. تو ہمارے ہاں یوزلی پھر جب ڈبیٹ نہیں کی جاتی تو پھر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ پروگرام ہم پہ امپوز کیا جائے گا، جیسے لاسٹ کیا تھا ورلڈ بینک نے جو ناکام رہا 6 سال کا جو پروگرام تھا $100 بلین کا جو ٹیکس ریفارم ایڈمنسٹریشن ریفارم پروگرام تھا. تو پاکستان کو ایک شدید ضرورت تو ہے کہ وہ ایک ماڈرن ٹیکس ایجنسی بنائے، ایک پراپر ڈاکومنٹیشن کی طرف جائے. سر میں اگر آپ کو یہاں کاٹ سکوں آپ کی بات کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم کب سے سن رہے ہیں کہ ہمیں ایک ماڈرن ٹیکس ایجنسی کی ضرورت ہے ملک کے اندر، وی نیڈ پیپل جو ٹیکس پے کرتے ہیں. ہر حکومت آتی ہے، ہر حکومت یہ بات کرتی ہے، مگر پھر کوئی حکومت یہ کر نہیں پاتی. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ پولیٹیکل ول کا ہے، یا مسئلہ جو ہے وہ ایف بی آر کے اندر سے جو ریزسٹنس آتی ہے وہ ہے، یا مسئلہ جو ہے وہ لوگ ہیں کہ وہ ٹیکس پے ہی نہیں کرنا چاہتے اور آخرکار وہ ہر حکومت کو شکست دے دیتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے لوگوں سے زیادہ اور ایف بی آر کے لوگوں سے بھی زیادہ یہ مسئلہ تو پولیٹیکل ول کا ہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسٹڈیز بھی تھیں، ہماری اپنی اسٹڈی ہے ٹیکس ریفارم کمیشن کی، بہت والیومنس اسٹڈی ہے، ورلڈ بینک نے بھی کافی کام کیا، آئی ایم ایف کا اپنا ان لاکنگ ٹیکس پوٹینشیل میں 6 ٹریلین کا خیال ہے، ورلڈ بینک کا 8 ٹریلین کا خیال ہے. تو ہمارا پوٹینشیل کیا ہے؟ اس پہ تو اور کام ہونا چاہیے، فائٹ کو کام کرنا چاہیے، اور یونیورسٹیوں میں جہاں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کام کرتے نہیں ہیں اور ریسرچ کرتے نہیں ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے پکڑا ادھر سے ہاف ہارٹیڈلی کام کیا، وہ کبھی پلانس کامیاب نہیں ہوتے. جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اسٹیک ہولڈر سے بات ہی نہیں کرتے، اگر چیمبرز کو آپ آن بورڈ بھی لیتے ہیں، آپ اور بزنس اینڈ پروفیشنل باڈی سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، ایکسپرٹس کو کنسلٹیشن جب تک نہیں ہوتی. سر یہ جو ایف بی آر کے اندر سے اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں ریزسٹنس کی یا شکایتوں کی، یہ کتنا سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے؟
देखिए वो तो अगर चेंज रेजिस्टेंट हो कोई भी, चाहे पॉलिटिकल अरीना में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव में हो या आम पद, तो फिर वो इलेक्शन तो आगे नहीं बढ़ पाती। मैं उनके जो सहूलियात उनको मिलनी चाहिए, जो एक अच्छी मॉडर्न ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड टैक्स सर्विस होनी चाहिए और जो बहुत कॉम्पिटेंट भी हो और जिसमें अच्छे प्रोफेशनल लोग भी हों, तो ये लोग भी सारे के सारे इनमें से जो फिट हों वो उसमें काम कर सकते हैं। मगर इस बात की तरफ तो हम सब लोग कायल हैं कि दरअसल जितना आप ज्यादा रिफॉर्म्स को, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को डिले करते हैं उतना नुकसान होता है, रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, ईज ऑफ डूइंग नहीं है, आपकी सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन नहीं है, कंप्लायंस कॉस्ट इतनी हाई है, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक एट द सेम टाइम।